حشر کے میدان میں بے نمازی کی دو سزا ہے. جو حشر کے میدان میں جو نماز نہیں پڑھتا اس کے لیے دو سزا ہے. پہلی سزا کیا ہے؟ سورہ قلم میں اللہ نے ذکر کیا. اللہ نے کہا یوم یکشف عن ساق. کل اللہ تعالی حشر کے میدان میں اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے. اللہ اپنا پنڈلی کھولیں گے. کیسا ہے اللہ کا پنڈلی؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. ہم یہ نہیں بولیں گے کہ ہمارے جیسا اللہ کا پنڈلی ہے، کیونکہ لیس کمثلہ شیء، اللہ ہمارے جیسا نہیں ہے. کیسا ہے اللہ تعالیٰ؟ جیسا کہ اس کے لیے لائق و زیبا ہے. اللہ تعالیٰ اپنا پنڈلی مبارک کھولیں گے. تمام لوگوں کو حکم دیا جائے گا اے لوگوں تم اللہ کے سامنے سجدہ کرو. تمام لوگ اللہ کے سامنے سجدہ کریں گے، تمام لوگ. لیکن کچھ لوگ سجدہ نہیں کریں گے. وہ کون لوگ ہی؟ جو نماز نہیں پڑھتے تھے. جو نماز نہیں پڑھتے تھے وہ سجدہ نہیں کرے. وہ کوشش کرے گا، کیونکہ پورے لوگ سجدہ کرتے ہیں. پوری دنیا والے جو مسلمان جو نمازی تھے اللہ ذوالجلال کے سامنے سجدہ کریں گے، لیکن بے نمازی سجدہ نہیں کرے گا، لیکن کوشش کرے گا، کیونکہ شرم کے مارے پوری دنیا والے پورے مسلمان سجدہ کر رہے ہیں، یہ بے نمازی سجدہ نہیں کر رہا. خاشعۃ ابصارہم، قرآن کہتا ہے شرم کے مارے اپنی نگاہوں کو نیچے رکھے گا بے نمازی. کوشش کرے گا لیکن سجدہ کرنے کی طاقت نہیں ہوگی. اسے کہا جائے گا تو دنیا میں صحیح سالم تھا لیکن پھر بھی تو نماز نہیں پڑھا. سب کے سامنے بے نمازی حشر کے میدان میں شرمندہ ہوگا. پھر اس کے بعد بے نمازی کی ایک اور سزا حشر کے میدان میں. ابن حبان کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من لم یحافظ علیہا، جو مسلمان نماز نہیں پڑھتا ہے، لم یکن لہ برہان ولا نجات، وہ جہنم سے بھی نہیں بچے گا. لیکن حشر کے میدان میں کس کے بازو کھڑا رہے گا؟ کس کے بازو؟ بے نمازی حشر کے میدان میں کھڑا رہے گا. وَكَانَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مَا قَارُونَ وَحَامَانَ وَفِرْعَوْنَ اُبَيِّ بْنِ الْخَلَفِ. فرعون کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. فرعون معلوم ہے نارے جہنم میں داخل ہوگا. اس کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. پسند کریں گے ہم لوگ؟ نہیں. تو نماز پڑھو. کتنے لوگ کی جو بے نمازی ہیں کیا وہ پسند کریں گے فرعون کے بازو کھڑا رہے، حامان کے بازو کھڑا رہے؟ نہیں. یہ تمام لوگ فرعون، حامان، ابی بن الخلف، یہ جہنمی ہیں، ان کے بازو بے نمازی کھڑا رہے گا. تو اسی وجہ سے نماز کی پابندی کرو. ایک بات، جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا، آج تک تھا بے نمازی، نماز نہیں پڑھتا تھا، جو بھی ہے سچے دل سے توبہ کرے اللہ ذوالجلال کے دربار میں. سچے دل سے اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. شرک جیسے گناہ کو جب اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا تو بے نمازی کو بھی اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے. لیکن سچے دل کے ساتھ، اگر آپ سچے دل سے توبہ کریں، اس کے بعد فرض نماز آپ پڑھیں لیکن نفل نماز زیادہ پڑھیں. کیوں؟ کیونکہ آپ نے اس سے پہلے کئی نمازیں آپ نے چھوڑی. اہل علم نے کہا کہ جو مسلمان آج تک بے نمازی تھا، اگر اب سچے دل سے توبہ کرتا ہے، اس کے بعد اسے دو کام کرنا ہے. ایک فرض نماز کی پابندی ہمیشہ، دوسرا نفل نماز زیادہ پڑھے. کیوں؟ نفل نماز جو اس کی کوتاہی ہے، اس سے پہلے جو فرض نماز جو چھوڑا ہے اس کی بھرپائی ہے، یاد رکھیں. لیکن ایک مسلمان ہمیشہ نماز کی پابندی ہو. اگر بے نمازی حشر کے میدان میں فرعون کے بازو کھڑا رہے گا تو آخر کہاں جائے گا بے نمازی؟ جہنم میں. جیسا کہ اللہ نے کہا فی جنات یتساءلون عن المجرمین ما سلککم فی سقر. جنت میں ہم لوگ ہوں گے. دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو جنت الفردوس میں داخل عطا فرمائے. ہم لوگ جنت پہ بیٹھے رہیں گے. جنت پہ چھوٹی سی کھڑکی ہوگی، ہم اس کھڑکی سے کھولیں گے تو ہم کو جہنمی نظر آئیں گے. جنت پہ بیٹھ کر ہم جہنمیوں سے بات کریں گے. کیا پوچھیں گے جہنمی سے؟ کیا سوال ہوگا ہمارا جہنمی سے؟ ما سلککم فی سقر. اے جہنمی بتاؤ اللہ نے تم کو جہنم میں کیوں داخل کیا؟ ریزن کیا ہے؟ کیوں تم جہنم میں داخل ہوئے؟ تو جہنمی کہے گا قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. پہلا جواب تھا جہنمی کا، پہلا جواب جہنمیوں کا، ہم نماز نہیں پڑھتے تھے. تو نماز نہ پڑھنے والا جہنم میں داخل ہوگا. اسی وجہ سے ہر مسلمان نماز کی پابندی کرے. لیکن کیسی نماز؟ دیکھیں نماز پڑھنا کمال نہیں ہے. پورے قرآن میں آپ دیکھ لیجئے، پورے قرآن آپ دیکھیے، کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا کہ نماز پڑھو. کہیں بھی اللہ نے نہیں کہا، بلکہ اللہ نے کیا کہا؟ اقیم الصلاۃ، تم نماز قائم کرو. تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے.
یعنی کہ نماز پڑھنا کمال نہیں، نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھنا کمال ہے۔ یہی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صلو کما رأیتمونی اصلی، اے لوگو تم اس طرح نماز پڑھو جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے۔ نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز، یہ نماز ہے۔ آج کتنے لوگ نماز پڑھتی ہیں، کیا ہماری نماز قبول ہوئی؟ کیا گارنٹی ہے ہماری نماز قبول ہوئی؟ یہ ایک حدیث آپ کے سامنے سناتا ہوں، صحیح الترغیب کی حدیث سے۔ یہ ایک حدیث صحیح ہے۔ ان الرجل لیصلی 60 سنہ، ایک مسلمان 60 سال نماز پڑھتا ہے۔ کتنے سال ہے؟ 60 سال نماز پڑھتا ہے، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتی، کوئی نماز۔ ہماری عمریں 30 سال 40 سال 50 سال، کبھی ہم نے غور کیا کہ کیا ہماری نماز قبول ہوئی ہے؟ ایک انسان 60 سال نماز، اس کی کوئی نماز اللہ قبول نہیں کرتی۔ صحابہ بڑے تعجب سے پوچھتے ہیں اے اللہ کے نبی 60 سال نماز پڑھا ایک شخص لیکن قبول کیوں نہیں ہوا، ریزن کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یتم الرکوع ولا یتم السجود ویتم السجود ولا یتم الرکوع، اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق رکوع نہیں کیا ہے، اس نے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق سجدہ نہیں کیا ہے۔ صرف سجدہ اور رکوع نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو تو وہ نماز قبول نہیں ہوتی ہے۔ بلکہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ان اللہ لا ينظر، اللہ اس کی طرف نہیں دیکھے گا، من لا یقیم صلبہ، جو مسلمان نماز میں رکوع میں اپنے پیٹھ کو نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہیں رکھتا ہے، جس کی نماز نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نہ ہو اس کی نماز بھی اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتی۔ جیسے کہ آپ بزنس کرتے ہیں، بزنس کرنے سے پہلے کیا ہے معلوم کرتے ہیں آپ، کیا کیسا حلال کمانا کیسا ہے، کیسا نقصان سے ہم کیسے بچے، نارمل چیز ہے۔ بزنس کرنے سے پہلے ہم بزنس کا ٹرکس معلوم کرتے ہیں، کیسا بزنس کرنا ہے، تو نماز پڑھنے سے پہلے بھی معلوم کرو نا، نماز کس طرح پڑھنا ہے واجب ہے، ہر مسلمان پر واجب ہے کہ نماز کس طرح پڑھنا ہے اس کے بارے میں علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر واجب ہے، ہر مسلمان پر، جو بالغ مرد ہے عورت ہے، ہر مرد عورت پر واجب ہے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھے۔ کیسا معلوم کریں؟ پڑھے، دین کا علم حاصل کریں۔ مشہور کتاب ہے شیخ البانی رحمہ اللہ کی صلو کما رأیتمونی اصلی، اس کا انگلش کا ترجمہ بھی ہے۔ ایک کتاب کم از کم یہ تو یوٹیوب میں کسی عالم کا ویڈیو دیکھیے، وہ کس طرح وہ بتائیں گے کہ کس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے، اس طرح نماز پڑھی، ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اگر آپ اس کا علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اگر آپ نبی نے جس طرح نماز پڑھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس طرح آپ نہیں پڑھیں گے، علم حاصل نہیں کریں گے تو آپ گنہگار ہوں گے۔ اس وجہ سے نبی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق نماز پڑھیں۔ آخر میں کچھ لوگ نماز پڑھتے ہیں، ان کی نماز منافقوں کی نماز ہے، منافقوں کی نماز ہے۔ بتائیں، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ اگر کوئی اس طرح نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز منافق کی نماز ہے۔ اللہ ہم تمام کو منافقوں کی نماز سے بچائے۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تلک صلاۃ المنافق، تلک صلاۃ المنافق، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے، یہ منافق کی نماز ہے۔ 3 مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی منافق کیسا نماز پڑھتا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سورج ڈوبتے وقت، سورج ڈوبنے والا ہے ابھی 2-3 منٹ میں، سورج ڈوبنے والا ہے، وہاں اس وقت جو ہے نا وہ عصر کی نماز پڑھتا ہے۔ عصر کے وقت نماز نہیں پڑھتا ہے بلکہ آخری وقت سورج ڈوبنے کے قریب نماز پڑھتا ہے۔ سفر میں ہے، مجبوری ہے، کبھی کبھی ہوتا ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں، لیکن ایک مسلمان جان بوجھ کر آخری وقت میں عصر کی نماز پڑھتا ہے، وہ مسلمان منافقوں کی طرح ہے۔ یاد رکھیں یہ منافقوں کی نماز ہے، جبکہ نماز وقت پہ پڑھے۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، نماز وقت پہ پڑھنا ہر مسلمان پر واجب ہے۔ یعنی کہ پہلی جو چیز ہے منافق کی نماز، آخری وقت میں نماز پڑھنا ہے منافقوں کی نماز کی طرح ہے۔ دوسرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اثقل الصلوات علی المنافقین صلاۃ العشاء و صلاۃ الفجر۔ اکثر آپ دیکھیں کہ جمعے میں کتنے لوگ نماز کو آتے ہیں، وہیں اگر فجر میں دیکھ لیجئے نہیں آتی، یاد رکھیں عشاء میں نہیں ہوتی۔ حدیث میں آتا ہے کہ منافق کو سب سے بڑا ٹینشن ہوتا ہے کہ فجر و عشاء پڑھنے سے، کیا فجر کی نماز پڑھنا نہ اٹھ کے، عشاء کی نماز پڑھنا نہ، منافق کو سب سے زیادہ ٹینشن 2 نماز کا ہوتا ہے، ایک فجر دوسرا عشاء۔
اگر کوئی مسلمان عشاء اور فجر نہیں پڑھتا ہے وہ مسلمان منافقوں کی طرح ہے، کیونکہ منافق بھی یہی ٹینشن ہوتا۔ تیسری جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ وَلَا يَأْتُونَ الصَّلَاةَ إِلَّا وَهُمْ كُسَالَى، جب منافق نماز کو آتا ہے ایک ٹینشن سمجھ کے نماز کو آتا ہے، نماز پڑھنا نہ ایک ٹینشن، جبکہ ایک مومن خوشی خوشی مسجد کو آئے، کیونکہ آپ کو اللہ ذوالجلال کے سامنے کھڑا ہونا ہے، خوشی خوشی ایک مسلمان مسجد کو آئے۔ جبکہ ایک منافق جب نماز کو آتا ہے ٹینشن سمجھ کے آتا ہے، چلو بھائی نماز پڑھ لیں گے، چلو ظہر پڑھ لیں گے، ایک ٹینشن سمجھ کے نہیں، خوشی خوشی آپ مسجد میں داخل ہو، بڑے خشوع کے ساتھ بڑے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھے۔ یہ ہے مومن کی نماز۔ منافق کی نماز ٹینشن کے ساتھ۔ تیسرا، چوتھی جو چیز ہے منافق کی نماز کیسی ہے، جو مسلمان 3 جمعہ اگر چھوڑ دیتا ہے، من ترک 3 جمعات من غیر عذر، 3 جمعہ۔ آج کتنے لوگ آئی ٹی کمپنی میں کام کرتے ہیں، بولتے ہیں کہ مولوی صاحب ٹائم نہیں ملتا ہے ہم کو نماز پڑھنے۔ کتنے لوگ ہیں جو جاب میں رہتے ہیں، نہیں جمعہ کے لیے ٹائم نہیں ملتا ہے، اگر اب 1 جمعہ چھوڑ دیے، 2 جمعہ، اگر اب 3 جمعہ چھوڑتے ہیں، کوئی عذر ہے، بیماری ہے، کوئی حد اچھی بات نہیں، لیکن جان بوجھ کر یہ جاب کوئی عذر نہیں ہے، یاد رکھیں یہ جاب کوئی عذر نہیں ہے، آئی ٹی کمپنی میں ہوں یہ کوئی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی مسلمان 3 جمعہ چھوڑ دیتا ہے، کتب من المنافقین، اس کا شمار منافقوں میں سے ہو جاتا ہے۔ تو ان کی نماز کی پابندی ہر مسلمان پر واجب ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اور خاص طور پر ایک مسلمان یہ جو دعا ہے کہ اللہ جو بھی ہم میں نماز پڑھتا ہوں وہ نماز تو قبول فرما۔